زیر کرنا، مغلوب کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان بڑے لوگوں سے بڑا کام لیا ہے۔ آج کا یہ پروگرام خالصتاً دینی پروگرام ہے اور اس کی نسبت بہت اونچی ہے۔ جس شخصیت کی طرف اس پروگرام کا انتساب ہے اور نسبت ہے، اس شخصیت کے فضائل اور اس کے مناقب کچھ تو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی شخصیت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے تو آپ حضرات علماء کی اس بات کی طرف توجہ دیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صدیق 3 پیغمبروں کا لقب ذکر کیا ہے۔ صدیق 3 پیغمبروں کا لقب ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سب سے پہلا لقب صدیق کا پانے والے وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو لقب دیا صدیق کا، سورہ مریم میں ہے۔ اور دوسرے پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے صدیق کا لقب دیا ہے وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان کے بارے میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا صدیق النبی، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور تیسرے پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صدیق کہا ہے وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ مشہور و معروف ہستی اور حسن کے پیکر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا، اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبروں کو کون سا لقب دیا؟ صدیق کا۔ ابراہیم علیہ السلام صدیق، ادریس علیہ السلام صدیق، یوسف علیہ السلام صدیق۔ اور صدیق پہلے ذکر کیا اور نبی کی صفت کو بعد میں ذکر کیا۔ اللہ نے اشارہ کر دیا اگر کسی نے نبی تک پہنچنا ہو پہلے صدیق کو ماننا ضروری ہے۔ صداقت کو پہلے ذکر کیا، نبوت کو بعد میں ذکر کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ صداقت کا ذکر پہلے ہے اور نبوت کا ذکر بعد میں ہے۔ اس لیے پیغمبر تک اگر رسائی چاہیے پہلے صدیق کے در پہ آنا پڑے گا، پہلے صدیق پر ایمان لانا پڑے گا، صدیق کو ماننا پڑے گا، صدیق کی جوتیوں کو سر پہ رکھنا پڑے گا، صدیق کی جوتیوں کی خاک کو آنکھ کا سرما بنانا پڑے گا، تب جا کر تم پیغمبر کو راضی کر سکتے ہو۔ نعرہ تکبیر۔ 3 پیغمبروں کو اللہ نے صدیق کہا ہے، جیسے کہ میرے عزیز نے فرمایا، مولانا زین العابدین نے جلالین کے سبق میں، تو جلالین کی ہی بات عرض کر دیتا ہوں۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا صدیقین کسے کہتے ہیں؟ صدیق ہوتے کون ہیں؟ ان کی تعریف کیا ہے؟
صدیق کی کیا تعریف ہے؟ تو اس تعریف پر آپ کی نظر رہے، کوشش کروں گا کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کا معنی کیا ہے؟ فرمایا صدیقین، پہلے میں صدیقین سمجھاؤں گا، پھر اس کے بعد صدیق اکبر سمجھاؤں گا۔ پہلے صدیقین سمجھے نا جی، جمع کا صیغہ ہے صدیقین۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ آپ جلالین اٹھا کر دیکھیں، اور اکثر علماء نے اپنی کتب میں صدیقین کا معنی یہ کیا ہے افاضل الامم، اشراف الامم۔ فرمایا ہر امت میں جو سب سے افضل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صدیق۔ ہر امت کا افضل فرد، ہر امت کا اشرف فرد، ہر امت کا اعلیٰ فرد، ہر امت کا اولا فرد کہ اس سے بڑھ کر اور کسی امتی کا درجہ نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں صدیق۔ اب بات آئی ہے کہ جمع کے صیغے میں اشارہ کر دیا کہ صدیقین بہت ہیں، ہر امت میں صدیقین گزرے ہیں، اللہ نے ہر نبی کو صدیقین عطا فرمائے ہیں، صدیقین بہت ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی صدیق دیا، اور سچے لوگ دیے، اور اشرف لوگ دیے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیے، اللہ نے ادریس علیہ السلام کو بھی دیے، اللہ نے تمام نبیوں کو سچے لوگ، جانثار لوگ دیے، صدیقین دیے۔ لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے صرف صدیق نہیں دیا، صدیق اکبر عطا فرمایا۔ باقی پیغمبروں کے صدیق ہیں، لیکن میرے نبی کا صدیق اکبر ہے، وہ تمام صدیقوں سے بڑھ کر ہے۔ اکبر یہاں اگر میں کہنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کیا کہ نسبت مقدرہ یہ ہے کیا کہ ہذا صدیق، صدیق الرسول، صدیق رسولنا و نبینا اکبر من کل صدیق۔ ہمارے نبی کا صدیق تمام صدیقوں سے بڑھ کر ہے، ہمارے نبی کا یار تمام نبیوں کے یاروں سے بڑھ کر ہے۔ میں اپنی طرف سے بات کہنا چاہتا تب بھی کہہ سکتا، کیوں کہ میرا ایمان ہے، لیکن میں ایک بڑے امام کا قول نقل کرنا چاہتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو بے مثال ساتھی عطا فرمائے، جانثار قربانی دینے والے سچے مخلصین عطا فرمائے، لیکن جیسا ساتھی اللہ نے محمد کو عطا فرمایا ایسا ساتھی اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ حضرت نے ابھی تلاوت کی ہے، اور تلاوت میں آپ نے دیکھا کس انداز سے سوچ سے تلاوت کی ہے، اور انہی آیات کا انتخاب کیا، سورۃ اللیل کا انتخاب کیا کہ جس کے آخر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان موجود ہے۔ آپ حضرات سورت کی ابتدا پر نظر ڈالیں، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ اللہ نے لیل کا ذکر کیا، نہار کا ذکر کیا، تکابر کر دیا۔ ایک دن ہے اور ایک رات ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ نے کہا ان سعیکم لشتی، یہ اجمال ہے کیا کہ تمہاری کوشش، تمہاری سعی، تمہارا عمل مختلف ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى۔ فرمایا ایک وہ ہے جس نے مال دیا اسلام کے لیے، جس نے تقوی اختیار کیا، اور جس نے حسنہ لا الہ الا اللہ والے کلمے کی تصدیق کی ہے، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ ہم اس کے لیے یوں کریں گے کہ جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اب تقابل آگے دیکھیں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ
تکذیب کی اور اس نے کلمہ اور بخل کرنے کے بعد اس نے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کی بھی تصدیق نہ کی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے، یہ جہنمی ہے۔ پھر اللہ نے دہتی ہوئی آگ کا ذکر کیا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّا لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى۔ اب اللہ نے تقابل جس طرح شروع میں کیا، ذرا توجہ رہے، لیل ہے نہار ہے، فرمایا کوشش تمہاری مختلف ہے، کوئی تصدیق کرنے والا ہے، کوئی تکذیب کرنے والا ہے، ذرا توجہ رہے۔ اللہ نے دو صفتیں ذکر کی ہیں، کیا کہا؟ فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس سے پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّا لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى۔ آخر میں جا کر اللہ نے پھر تقابل کر دیا، کیا ایک اشقا ہے جو جہنم میں داخل ہوگا۔ اے اللہ اشقا کا مد مقابل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اشقا کا مد مقابل ہے اتقا، اور اتقا کس کو کہا جا رہا ہے؟ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس اتقا کا مصداق جناب صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، اجماع ہے کہ اس اتقا سے مراد کون ہے؟ جناب اب میں کیا کروں؟ فرمایا کہ باقی لوگ دنیا میں تقی ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، لیکن صدیق صرف تقی نہیں ہے، صدیق صرف متقی نہیں ہے، بلکہ تمام متقی لوگوں کا سردار ہے۔ بس یجنبها الاتقى، اللہ نے صیغہ اس میں تفصیل ذکر کیا ہے، فرمایا الاتقى جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ الاتقى یہ کب نازل ہوئی؟ مفسرین کو اگر ہم پڑھیں تو بتاتے ہیں حضرت بلال پر امیہ بن خلف روزانہ ظلم کرتا تھا اور کل کے زخم آج تازہ کرتا تھا۔ حضرت بلال کو دیکھ کر جناب صدیق اکبر تڑپتے رہتے تھے اور حضرت صدیق اکبر سے برداشت نہ ہو سکتا تھا۔ روزانہ کیوں دیکھتے؟ فرمایا اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں صدیق اکبر کا گھر اور حضرت بلال جہاں رہتے تھے بالکل جگہ قریب قریب ہی تھی، امیہ بن خلف کا گھر قریب قریب تھا، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بہت ستایا، تڑپتے رہے اور سوچتے رہے کہ کسی دن میں اس کے مالک سے بات کروں۔ امیہ بن خلف کو ایک دن کہا کہ بلال کو کیوں مارتے ہو، اس حبشی غلام کو کیوں مارتے ہو، اور کل کے زخم روزانہ آج تازہ کیوں کرتے ہو، اس کو کیوں ستاتے ہو؟ اس نے کہا یہ اس وجہ سے ستاتا ہوں کہ غلام میرا تھا، لیکن یہ غلام میرا تھا، نوکر میرا تھا، زر خرید میرا تھا، لیکن میں کیا کروں کہ ظاہراً اب میرا ہے اور اندر قلباً یہ میرا نہیں رہا، یہ قلباً محمد کا بن چکا ہے۔ یہ دل کے اعتبار سے اب میرا نہیں رہا، یہ دل کے اعتبار سے حضور کا غلام بن چکا ہے، یہ تمہارے یار محمد کا غلام بن چکا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا لے لو، یہ غلام مجھے نہیں چاہیے، اس کی قیمت دے دو، میں راضی ہوں۔ 40,000 اوقیہ چاندی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے اس کی قیمت حضرت بلال کی ادا کی، حضرت بلال کو چھڑا لیا، اور بہت سارے تھے، بہت ساری باندیاں، بہت سارے اور غلاموں کو بھی حضرت نے خریدا اور ان کو چھڑایا ظالموں کے پنجوں سے۔ انہی میں سے حضرت زنیرہ ہیں، بعد نے زنیرہ لکھا ہے، فرمایا حضرت زنیرہ کو چھڑایا، اور بھی بہت ساری لونیاں تھی ان کو مارا کرتی تھی، کس وجہ سے؟ کافر کہ وہ ایمان لائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی اس ادا کو پسند فرمایا اور اللہ نے قرآن میں ان کی مدح کے لیے، ان کی تعریف کے لیے یہ آیات نازل کر دی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، صدیق نے ایسا کام کیا ہے، غلام خرید کر آزاد کیے میری رضا کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ تعریف کر رہا ہے اتقا سب سے زیادہ پرہیزگار، جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اے اللہ اس کا پتہ تو بتائیں کہ وہ ہے کون جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے؟ اللہ نے فرمایا وہی تو ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ یہ کون ہے جو اپنا
کرنا ہے جی یؤتی مالہ یتزکا۔ اب کسی نے کہا کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا، کس پر؟ صدیق پر، ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا جس کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا۔ اللہ نے آگے فرما دیا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ کسی کا، صرف بلال کا نہیں، ذرا توجہ کریں، یوں نہیں ہے کہ جس کو آزاد کیا اس کا احسان نہیں، اللہ نے تعمیم کر دی ہے۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ اللہ نے کہا ابو بکر کی ذات پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ ابو بکر چکا رہا ہو، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، پھر کیوں آزاد کر رہا ہے؟ تو اللہ نے ابو بکر کے اخلاص کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے رب اعلیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور طلب کرنے کے لیے اور ڈھونڈنے کے لیے ابو بکر اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ ذرا توجہ کریں، اے اللہ ابو بکر نے تو سب کچھ خرچ کر دیا، تو اس کو کیا دے گا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں ابو بکر کو اتنا دوں گا، میں اتنا دوں گا، میں اتنا دوں گا، جتنا خرچ کیا 10 گنا دوں گا، جتنا خرچ کیا 700 گنا دوں گا، جتنا خرچ کیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے جتنا چاہے گا بڑھا دے گا۔ فرمایا یہ 10 گنا والا قاعدہ عام لوگوں کے لیے ہے، 700 گنا والا قاعدہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ جس کے لیے جتنا بڑھائے گا یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ صدیق کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ اتنا دے گا کہ صدیق خوش ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، صدیق تیری عظمت کو، صدیق تیری عظمت کو، صدیق تیرے مقام کو، نعرہ تکبیر۔ اللہ نے کہا کہ یہ سورۃ اللیل پہلے ہونی چاہیے، میرے قرآن میں یہ پہلے رکھو، سورۃ اللیل اور سورۃ الضحیٰ کو اس کے بعد لکھا جائے، اس لیے کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، موجودہ ترتیب، یہ بھی توقیفی ہے، یہ کوئی اجتہادی نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ذرا سنیں کیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ادھر صدیق کے لیے ہے، اللہ اتنا دے گا صدیق کو کہ صدیق خوش ہو جائے گا۔ ذرا سورۃ الضحیٰ پڑھ کر دیکھیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے اپنے رب کو؟ وہی فرمایا جو صدیق کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ اے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ جی تو جو اعلان کس کے لیے تھا؟ نبی کے لیے، وہی اعلان اللہ نے کس کے لیے کیا؟ صدیق کے لیے۔ یہ مطابقت دیکھیں، مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں نبی اور صدیق میں عجیب انداز میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتفاق ہے، لوگ کہتے ہیں تشابہ ہے، لوگ کہتے ہیں توافق ہے، کس میں اور کس میں؟ نبی اور صدیق میں۔ فرمایا میں تو اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کیا اتحاد ہی اتحاد ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اتحاد ہی اتحاد ہے، صرف تشابہ نہیں بلکہ اتحاد ہے۔ اب ذرا ایک اور آیت کو بھی لے لیں، وہ کیا ہے؟ اللہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، یاد رکھنا کہ پیغمبر کی مدد اگر چھوڑ دو گے تو کوئی بات نہیں ہے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، بے شک اللہ اپنے پیغمبر کی مدد کر چکا ہے۔ کب کر چکا ہے مدد؟ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے مکے سے پیغمبر کو نکالا۔ پیغمبر کو نکالا یعنی نکالنے پر مجبور، نکلنے پر مجبور کر دیا۔ فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آگے کیا کہا اللہ نے؟ حضرت صدیق اکبر کو بھی لقب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، ثانی اثنین، توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ اس کا ترجمہ کیا ہے ثانی اثنین کا؟ فرمایا دو کا دوسرا، دو تھے اور صدیق اکبر دوسرا تھا۔ اس انداز میں آپ نے کچھ سوچا نہیں ہے آپ حضرات نے؟ کیا وہ دو تھے
توجہ آپ حضرات کی نہیں؟ کتنے تھے وہ؟ دو. ہجرت کے سفر میں دو تھے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو تھے، اور وہ جو دو تھے اللہ نے فرمایا ثانی اثنین. اس ثانی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ لقب ہمارے نبی کا بھی ہے اور یہی لقب حضرت صدیق اکبر کا بھی ہے، یہ دونوں کا لقب ہے. اس کا یہ مطلب ہوا یہ دو ہیں، نبی صدیق کا دوسرا ہے اور صدیق نبی کا دوسرا ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اگرچہ حضرات نے یہ کہا کہ یہاں ثانی اثنین کا لقب ہے، لیکن میرا وجدان بھی کچھ کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت وہ دو تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ دو کا دوسرا. اس کا یہ مطلب ہے کیا کہ اگر نبی کا کوئی دوسرا بن سکتا ہے، نبی کا کوئی قائم مقام بن سکتا ہے، نبی کا کوئی خلیفہ بن سکتا ہے، نبی کے مسلح پہ کوئی آ سکتا ہے، تو وہ صرف صدیق ہے. سبحان اللہ. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا دو کا دوسرا. یہ تو نظام بھی آپ حضرات کا ہے جی. تو دیکھیے ثانی اثنین کی طرف توجہ کریں، دو کا دوسرا. حضرت صدیق اکبر یہ پیغمبر کے دوسرے ہیں، حضرت صدیق اکبر پیغمبر کے دوسرے ہیں. آپ ذرا مصلی کی طرف آ جائیں، مصلی کو دیکھ لیں، آپ نبی کے مصلی کو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عشاء کے وقت نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا. جمعرات تھی اور عشاء کے وقت، جمعرات ذرا توجہ کریں آپ علیہ السلام کا بخار 12 دن 11 دن 13 دن 14 دن الاختلاف روایات، بخار بھی تھا، سر میں درد بھی تھا. لیکن جب جمعرات آتی ہے، وہ جمعرات جس جمعرات کے بعد سوموار آتا ہے اور اس سوموار کو نبی علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ پردہ پوش ہو جاتے ہیں اور آپ برزخ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے والی سوموار سے پہلے والی جو جمعرات ہے، اس جمعرات کو عشاء کے وقت نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا. کس کی طرف؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پہ آ کے نماز پڑھائے. حضور نے کیا حکم دیا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آپ ذرا نمازوں کی گنتی کر لیں، کیا عشاء ابو بکر نے پڑھائی؟ جی عشاء ابو بکر نے پڑھائی. پھر آپ گنتے جائیں، سوموار کی صبح تک نبی کے مصلی پر ابو بکر موجود رہے. یہ کل نمازیں 17 بنتی ہیں. آپ گن لیں، یہ 17 نمازیں بنتی ہیں. چلو میں آپ کو آسان کر دوں یہ حساب. عشاء کی نماز ایک طرف کر دو، صبح سے عشاء 5 ہو گئی، ہفتہ صبح سے ہفتہ عشاء تک 10 ہو گئی. پھر اتوار صبح سے لے کر جی اتوار عشاء تک 15 ہو گئی. پھر سوموار صبح 16 ہو گئی. جمعرات کی عشاء 17 ہو گئی. 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے نبی کے مصلی پہ پڑھائی. اور ایک نماز میں آپ علیہ السلام تشریف لائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا پیچھے ہٹنے لگے مصلی سے. آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا، اے ابو بکر تم قائم رہو، میرے مصلی پہ قائم رہو. حضور نے حکم بھی دیا اور حضور نے کھڑا بھی کیا. آپ نے اشارہ کر دیا کہ میرے بعد اگر خلافت کا مستحق ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غار میں ثانی اثنین کا لقب پایا. ذرا غار کا قصہ مزید پڑھیں. اذ ہما، جب وہ دونوں تھے، اذ ہما فی الغار. دیکھو تو صحیح، دونوں کون تھے؟ ہیں جی نبی علیہ السلام تھے اور جناب صدیق اکبر. اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے. اچھا غار میں تھے. اب یہ قصہ میں چھیڑوں تو بہت لمبا ہو جائے گا. غار میں جب پہنچے ہیں یہ حضرات، غار سے پہلے کی بھی تفصیل ہے، بڑا طویل قصہ ہے، آپ اپنے خطبہ سے سن لیں. میں چند نقطے بیان کر کے ختم کر دوں گا اپنا بیان. اذ ہما فی الغار، غار میں جب پہنچے ہیں تو دوسرا دن تھا. یہ دو کھوجی لے کر کافر وہاں پہنچ گئے، غار کے دہانے پر پہنچ گئے.
سراغ لگانے والے جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں جا کر رک جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کھوجی بولا، کہنے لگا کہ یہ جو پاؤں کے نشانات ہیں یہ اندر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی حفاظت کا انتظام کیا ہوا تھا۔ جو باطنی حفاظت تھی اسی آیت میں آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے، فرشتے پہرہ دے رہے تھے، اس غار کا پہرہ دے رہے تھے۔ جنود لم تروہا وانزل جنود لم تروہا، ایسے لشکر اتارے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ یہ باطنی حفاظت کا ذریعہ تھا۔ اور ظاہری حفاظت کیا کہ ایک مکڑی تھی، اس نے جالا تن دیا اور کبوتر کا جوڑا انہوں نے وہاں انڈے اور بچے دے دیے۔ تو جو کھوجی یہ کہہ رہا تھا کیا کہ اندر جا رہے ہیں، پاؤں اندر جا رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا، باہر والوں نے، اگر اندر جاتے مکڑی کا جالا بھی ٹوٹ جاتا اور یہ انڈے بھی ٹوٹ جاتے، کبوتر بھی یہاں نہ ہوتے، یہ سب کچھ موجود ہے، تو پاگل ہو گیا۔ اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کسی نے اگر جھانک کر دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحزن، لیکن اس لا تحزن سے پہلے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا۔ صاحب کیوں کہا قرآن نے؟ فرمایا کہ صدیق اکبر کے ایمان پر شک کرنے والے لوگوں، ایمان تو صدیق اکبر کا یقینی ہے، اور نص قرآنی سے صدیق اکبر کی صحابیت بھی ثابت ہو گئی۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا، پیغمبر اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ یہاں پر ایک نکتہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے فرمایا ہما فی الغار، لیکن یہ نہیں فرمایا اذ یقول لصاحبہ فی الغار، کہ غار کا ذکر پہلے ہے اور صاحب کا ذکر بعد میں ہے۔ صاحب ہونا فرمایا یہ غار کے زمانے سے مقید نہیں ہے، بلکہ ابو بکر کا صاحب ہونا ہر جگہ ہے۔ فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا، وہ صاحب کب تک صاحب ہے؟ فرمایا وہ غار میں بھی صاحب ہے، مزار میں بھی صاحب ہے، اور دنیا میں بھی صاحب ہے، آخرت میں بھی صاحب ہے۔ فرمایا اس کا صاحب ہونا مقید فی الغار نہیں ہے، مقید بالغار نہیں ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مشکات جلد ثانی کی روایت ہے، فرمایا انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، تو میرا ساتھی ہے اے ابو بکر، غار میں بھی تو میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہو۔ میرے بھائیوں، صاحب کو فی الغار کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ اب ذرا دیکھیے، آپ کو پتا ہے نا کہ صدیق اکبر کے دشمن وہی ہیں جو ایڑی آپ نے رکھی تھی نا، وہ ایک سوراخ تھا، بعض نے کہا 2 سوراخ تھے، بعض نے کہا 1 ہے، وہ کپڑا چادر پوری ہو گئی تھی اور سوراخ ایک رہ گیا تھا، آپ نے پھاڑ کے اس کو بند کیا، لیکن اندر جو کالا پڑا تھا، جو کالا چونکہ دشمن ہے صدیق کا، اس نے ڈنگ مارا، جو کالا ہے اس نے ڈنگ مارا، تو ڈنگ مارا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں زہر پھیلا، لیکن صدیق سچا عاشق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جسم کو حرکت نہیں دی، اور بے اختیار آپ کے آنسو نکلے۔ فرمایا آنسو کہاں گرے؟ آنسو گرے سیدھے حضرت ابو بکر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر۔ اتنے قیمتی آنسو ہیں ابو بکر کے، ان کو اللہ نے جگہ کہاں عطا فرمائی؟ حضور انور کا چہرہ، آپ کے چہرے پر گرے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے پوچھا اے ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟
اتنے بڑے عزم والے ہمت والے رو کیوں رہے ہو؟ ابو بکر نے جواب دیا کسی چیز نے ڈنگ مارا ہے، کسی نے مجھے ڈس لیا ہے۔ تو یہ تو عادت ہے کہ ابو بکر کو ڈسنے والے ڈستے جی، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کیا کہ ابو بکر جب غمگین ہوتا ہے تو تسلی اللہ کا رسول دیتا ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تسلی کون دیتا ہے؟ اللہ کا رسول دیتا ہے۔ فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کھا، اور فرمایا جہاں تجھے لگا ہے یعنی وہ ڈنگ لگا ہے وہ ایڑی میرے سامنے کر، وہ نشان میرے سامنے کر۔ حضرت ابو بکر نے سامنے کیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن وہاں ایڑی پہ لگا دیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹا ہی نہیں ہے، بالکل ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ اذ یقول لصاحبہ، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کالے نے اس وقت ایڑی پہ ڈنگ مارا۔ آج بھی کالے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کالے لوگ؟ اندر سے کالے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر گھبرا گیا، ابو بکر ڈر گیا، ابو بکر وہ کوئی مضبوط آدمی نہیں تھا۔ ابو بکر کی شان سنی لوگ ایسے بیان کرتے رہتے ہیں، ابو بکر کو اپنی جان کی پڑ گئی اور اپنی فکر پڑ گئی۔ علماء نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے، ذرا توجہ کریں۔ فرمایا عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک خوف ہے، ایک حزن ہے۔ اگر اپنا ڈر ہو، اپنی جان کا ڈر ہو، اس وقت عربی میں لفظ خوف بولا جاتا ہے، اس وقت لفظ خوف بولا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اپنے عصا کو زمین پر ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، حیۃ تسعیٰ، قال خذها ولا تخف، اس کو پکڑ لو۔ اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ ولا تخف، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام خود ڈر رہے تھے اور اپنے لیے ڈر رہے تھے کہ کہیں مجھے ڈنگ نہ مارے، یہ مجھے نقصان نہ دے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے بارے میں ڈر ہوا، اللہ نے کہا لا تخف۔ اور حزن یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ فرمایا حزن اس وقت نہیں بولا جاتا جب کسی کو اپنے بارے میں خوف ہو، اپنے بارے میں ڈر ہو، بلکہ دوسرے کے بارے میں، محبوب کے بارے میں اگر اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے، اس وقت لا تحزن بولا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر ابو بکر کو اپنا خوف تھا تو اللہ یوں کہتا اذ یقول لصاحبہ لا تخف، اللہ نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ لا تخف نہیں کہنا، یہاں لا تحزن کہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کو اپنی جان کی فکر نہیں، ابو بکر کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی فکر نہیں ہے۔ اگر ابو بکر کو فکر ہے تو محمد مصطفیٰ کی فکر ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی ایک نکتہ عرض کر دوں، کیا کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا لا تحزن ان اللہ معی، فرمایا اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے تقابل کرنا مقصود نہیں، کلا ان معی ربی نہیں، جلدی ایک بات عرض کرتا ہوں، ان اللہ معنا، معنا میں ضمیر جمع متکلم کی ذکر کی ہے، اس میں صاف واضح کر دیا کیا ان اللہ معنا، اے ابو بکر اللہ جس طرح میرے ساتھ ہے، اے ابو بکر اللہ اسی طرح تیرے ساتھ بھی ہے۔ یہ جمع کسی کے نے فائدہ دیا، ان اللہ معنا۔ تو یاد رکھیں ابو بکر جیسا اور کوئی اس امت میں نہیں ہے۔ سچ کہا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء کے بعد، تمام نبیوں کے بعد اگر درجہ ہے تو وہ کس کا درجہ ہے؟ ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ ابو بکر سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں اس پر کبھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ آج تک ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی بھی صحابی کی گستاخی کی ہو، ادنا سی یا سنی ہو۔ الحمدللہ ہم اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کرتے، اور ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حضرات کو میں امام زین العابدین کا ایک قول سناؤں، لیکن آپ اس وقت نیند میں جا رہے ہیں تو پھر میری تقریر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے، لیکن چلو سناتا جاؤں۔ یعنی بہت ہی ایمان افزا ہے۔
یہ عرض کر دوں آپ حضرات کو کہ حضرت امام زین العابدین، توجہ ہے آپ حضرات کی، میں بجائے خطابت کے لہجے میں آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت امام زین العابدین، علی زین العابدین، ان کا نام علی ہے، حضرت حسین کے بیٹے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. ایسا بہترین ان کا قول ملا جناب صدیق اکبر کے بارے میں کہ میں پڑھ کے اش کر اٹھا. پوری توجہ دیں پھر سناتا ہوں ورنہ میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. ٹھیک نہیں حضرت؟ مجمع کو پہلے متوجہ کرے نا، یہ نہ ہو کہ مولوی صاحب آئے تھے لگاتار بول کے چلے گئے، ہمیں تو ایک بات بھی یاد نہ رہی. چلو امام زین العابدین کی بات ہی یاد فرما لیں. امام زین العابدین، ویسے جلسہ کرانے والے بھی تو زین العابدین ہیں، تو یہ قول سنانا اور زیادہ مناسب معلوم ہوا. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا رحمت اللہ علیہ سے، ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق تھا؟ حضور کے نظیر ان کا کیا مرتبہ تھا اور حضور کے ساتھ ان کا قرب کتنا تھا؟ اس سارے 2-3 الفاظ کا میں نے جو ترجمہ کیا ہے یہ میں نے کیا ہے. اس لفظ کا سائل نے یہ سوال کیا، ما منزلت ابی بکر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ کہ ابو بکر کا کیا مقام تھا اور کیا قرب تھا، کیا مرتبہ تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی کتنے نزدیک تھے؟ ہر ایک نے اپنے انداز میں جواب دیا، لیکن جو جواب اس سید نے دیا، سید تھے نا، خالد سید تو مانتے ہو، خالد سید جو بناوٹی ان کو تو میں بھی نہیں مانتا، بنگی چرسی ان کو تو ہم بھی نہیں مانتے نا. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر ایک بناوٹی پنجاب سے ایک گھرانہ منتقل ہوا سندھ کی طرف، جب وہاں پہنچے سندھ کی طرف وہاں مشہور کر دی، ادھر موچی تھے وہاں مشہور کر دیا ہم سید ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ ہمیں چاہیے ایک سید لڑکی، ہم اپنے لڑکے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی فلاں جگہ ایک گھر ہے، رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی. اب پہلی رات اب دولہا صاحب ان کے دل میں خوف خدا آیا، میں اپنی بیوی کو سچ سچ بتا دوں اب تو نکاح ہو ہی گیا ہے کہ ہم سید ہاں نہیں. تو جب اکیلے بیٹھے تو اس نے کہا بات کھلنی ہے، میں تجھے صحیح بتا دوں کہ ہم سید نہیں ہیں، ہم موچی ہیں. ہم سید نہیں، ہم موچی ہیں. اب میں نے تجھے اپنی اصلیت بتا دی ہے. تو آگے سے لڑکی وہ جواب یہ دیتی ہے کیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی 6 مہینے ہوئے سید بنے ہوئے، زیادہ نہیں، ہمیں بھی صرف 6 مہینے ہوئے سید بنے ہوئے، اس لیے فراڈی کو فراڈی ملے گا. سمجھ آئیے بات جی؟ دھوکے باز کو دھوکے باز ملے گا، مخلص کو مخلص ملے گا، امانت دار کو امانت دار ملے گا. اور الحمدللہ 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 اللہ پاک نے ہمیں امانت دار صحابہ عطا فرمائے. یہ ہماری بڑی اونچی نسبت ہے، یہ صحابہ والی نسبت بڑی اونچی نسبت ہے. خیر میں کن کا قول سنا رہا تھا؟ خالد سید کا. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ابو بکر کا کتنا حضور کے ساتھ قرب تھا؟ بعض نے مختلف جوابات ذکر کیے، لیکن سید کا خون تھا جو جواب دیا بے مثال دیا، آدمی بھی بے مثال اور جواب بھی بے مثال. کیا کہنے لگے؟ کہا قرب پوچھتے ہو کہ کتنا قرب تھا؟ عربی پڑھو. کیا جواب دیا؟ جواب سمجھنے کی کوشش فرمائیں. کیا کہا؟ منزلتہما الساعہ، منزلتہما الساعہ. اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ایسے نہیں سمجھ آئے گا. جواب بڑا پیارا ہے. منزلتہما الساعہ، مدینے میں جاؤ
اور جا کر قبریں دیکھ لو. آج جو ابو بکر کا قرب ہے زندگی میں بھی ایسا ہی قرب تھا. منزلتہما الساعہ. ہاں جی جیسے زندگی میں قرب تھا اس کو سمجھنا ہے تو آج دیکھ لو آج مدینے میں بالکل قبر بالکل قریب ہے حضور کے. جو قرب آج ہے یہی قرب دنیا کی زندگی میں تھا اور یہی قرب برزخ کی زندگی میں ہے اور یہی قرب غار میں تھا اور یہی قرب حوض کوثر پر ہوگا اور یہی قرب انشاءاللہ جنت میں ہوگا. کیسا جواب دیا حضرت نے؟ پسند آیا آپ حضرات کو؟ منزلتہما. آئے ذرا حضرت انس کو پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت انس کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے, 10 سال خادم رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ان کی عمر لمبی کر, 100 سال سے زائد عمر, ان کی اولاد میں برکت. وہ کہتے ہیں 100 اپنے بچے پوتے پڑ پوتے اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں, اتنی برکت. اور اے اللہ ان کے مال میں برکت دے. بصرہ میں ایک باغ تھا حضرت انس کا, باقی حضرات کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا, حضرت انس کا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. یہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کرنے لگا ہوں یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے, اگر نیند ہے تو دعا کر لیتے ہیں, میں تیار بیٹھا ہوں کیونکہ میں 6 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں. جی آپ حضرات کو نیند آ رہی ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں توجہ دیں. حضرت انس کی حدیث بخاری مسلم کی حدیث کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے, ایک آدمی آیا, ایک رجل آیا. اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ وما اعددت لها, تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس صحابی نے کہا کوئی زیادہ تیاری تو نہیں ہے میری, بہت زیادہ نوافل بہت زیادہ روزے وہ تو نہیں ہے میرے, البتہ ایک بات ہے. کیا؟ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے. اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب, فرمایا کہ مرد اسی کے ساتھ ہوگا, آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا, جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا مجھے اتنی خوشی ہوئی اور صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی. اور آگے فرماتے ہیں فرمایا انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور سے محبت کرتا ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں وابا بکر, اور ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, وعمر, اور میں عمر سے محبت کرتا ہوں, وارجو ان اکون معهم, اور انشاءاللہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا. اس لیے میرے بھائیوں 1400 سال گزر گئے لیکن میں اور آپ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ میرے سینے میں بھی, میرے دل میں بھی, آپ کے دل میں بھی حضور کے یار غار کی محبت موجزن ہے. الحمدللہ. اب آگے سنیں حضرت انس فرماتے ہیں وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ, فرمایا میں محبت ضرور کرتا ہوں لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل, ابو بکر جیسا عمل, فرمایا عمر جیسا عمل اگرچہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے عمل بہت زیادہ اونچے ہیں, لیکن میں محبت کرتا ہوں اور جو محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. میں اور آپ بھی کن کے ساتھ ہوں گے؟ ابو بکر کے ساتھ ہوں گے نا انشاءاللہ. آپ کی چاہت ہے نا کہ ابو بکر کے ساتھ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابو بکر و عمر کا مرتبہ اتنا عظیم ہے, اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم
کسی مشورے میں اکٹھے ہو جاؤ، دونوں کو فرمایا، کن دونوں کو؟ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ نبی اکرم نے فرمایا اگر تمہارا مشورہ ہو جائے کسی کام کا، ما خالفتکما، فرمایا میں محمد تم دونوں کی مخالفت نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ متفق ہوں گا۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا اگر تمہارا کسی چیز پر اتفاق ہو جائے میں محمد تمہاری مخالفت۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کیا کہ ابو بکر و عمر کی مخالفت نہ کرنا یہ نبی کی سنت ہے، اور مخالفت کرنا یہ کفار کی سنت ہے، یہ مخالفین کی سنت ہے، یہ اعداء کی سنت ہے، جو اللہ کے بھی دشمن، اللہ کے رسول کے بھی دشمن، اور دین کے بھی دشمن، یہ ہمارے مذہب کے بھی دشمن، وہ لوگ ابو بکر و عمر کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا ما خالفتکما، اے ابو بکر و عمر میں تمہاری کبھی مخالفت نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے اصل۔ ایک عورت بوڑھی آئی، اس نے آ کر پوچھا آپ علیہ السلام سے ایک مسئلہ، آپ نے بتا دیا۔ اس کے بعد کہنے لگی اگر میں کل آؤں، پرسوں آؤں، آئندہ مجھے ضرورت پڑے اور آپ علیہ السلام موجود نہ ہوں تو میں کس سے آ کے مسئلہ پوچھوں؟ آپ علیہ السلام نے اس بوڑھی کو کیا جواب دیا؟ اس بوڑھی کو فرمایا کہ اگر میں تجھے نہ ملوں تو سیدھی تو ابو بکر کے پاس آ کر مسئلہ پوچھ لینا۔ یہ ہے علم ابو بکر کا۔ ہمارے نبی کو ابو بکر کے علم پر پورا اعتماد ہے، پورا یقین ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں مسئلہ چلا دیا، شوشہ چھوڑ دیا۔ کیا چھوڑ دیا؟ ابو بکر نے فتق نہیں دیا، دماغ خراب ہے۔ کہتے ابو بکر نے فتق نہیں دیا۔ ابو بکر کے پاس جب بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ بتائیں آپ جب دنیا سے جائیں گے آپ کا وارث کون ہوگا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا میری اولاد۔ فرمایا پھر میرے ابا جان کے تصرف میں جو فتق کا باغ تھا مال فے کے طور پر، تو وہ پھر آپ ہمیں دے دیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے مطالبہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں آپ علیہ السلام فتق کی آمدنی کو جس طرح تقسیم کرتے تھے، وہ کیسے؟ وہاں سے جو آمدنی آتی تھی اپنی بیویوں کا خرچ اس میں سے نکالتے تھے، وہ خرچ میں دوں گا ازواج مطہرات کو۔ آپ کو جتنا حصہ آمدنی کا حضور علیہ السلام دیتے تھے وہ حصہ میں آپ کو دوں گا، میں وہ حصہ رکھوں گا نہیں۔ اور جن کو حضور علیہ السلام دیتے تھے، غرباء کو، مساکین کو، خرچہ نکالنے کے بعد میں ان سب کو دوں گا، آپ کو بھی دوں گا، اور آپ کے اخراجات میں تعاون بھی کروں گا۔ لیکن یہ فتق کا باغ بطور وراثت میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ کہ کنہوں نے فرمایا؟ بولے حضرت ابو بکر صدیق نے کن کو جواب دیا؟ فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں دے سکتا۔ کس وجہ سے نہیں دے سکتا؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ جو کچھ انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں تمام نبیوں کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ بنا دیا۔ کیا؟ فرمایا ان کا کوئی وارث نہیں بنتا، ان کی مالی وراثت جاری نہیں ہوتی۔ کون سی وراثت جاری نہیں ہوتی؟ مالی۔ ان کے مال کا کوئی وارث نہیں ہے۔ فرمایا تمام نبی مال چھوڑ گئے، لیکن ہم نبیوں کا ایک ضابطہ اللہ نے بنا دیا۔ وہ کیا؟ ما ترکنا صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، آپ کے ابا جان کی یہ حدیث ہے۔ اب لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ لوگوں نے یہ کہا ابو بکر نے بے انصافی کی ہے، ابو بکر نے عدل نہیں کیا، ابو بکر نے یہ نہیں کیا، ابو بکر نے وہ نہیں کیا۔ آپ حضرات بتائیں ابو بکر نے شریعت کے مطابق کیا یا شریعت کے خلاف کیا؟ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اس کے بعد صحیح احادیث کے اندر یہ ہے کہ سکتت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت خاموش
خاموش ہو گئی اور انہوں نے آگے ایک لفظ بھی نہیں بولا. اور کچھ لوگوں نے اس کہانی کو دوسرے انداز میں ذکر کرنا شروع کر دیا کیا کہ وہ غصے ہو گئی, ان کو غصہ آ گیا اور وہ بالکل ابو بکر سے کبھی نہیں بولی. حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ خاتون جنت, یہ وہ خاتون جنت ہے کہ خود بھوکے رہتے تھے اور لوگوں کو, قیدیوں کو اور غریبوں کو اپنے گھر کا کھانا بھی اٹھا کے دے دیتے تھے. کیا آپ مانتے ہیں کہ خاتون جنت مال نہ ملنے پر ابو بکر سے ناراض ہو سکتی ہے؟ ذرا بولیں بولیں, ابو بکر سے ناراض ہو سکتی ہے؟ یہ الزام محض ہے جناب صدیق اکبر پر. حضرت صدیق اکبر نے کہا جیسے نبی علیہ السلام اس آمدنی کو خرچ کرتے تھے میں ابو بکر ویسے ہی خرچ کروں گا, لیکن چونکہ حضور فرما گئے کہ انبیاء کی وراثت جاری نہیں ہوتی, اس وجہ سے مالی وراثت نہیں ہے, ان کی روحانی وراثت ہے, ان کی علمی وراثت ہے جو قیامت تک جاری رہے گی, ہمیشہ تک جاری رہے گی. فرمایا کہ انبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, کسی دینار اور درہم کا وارث بنا کر نہیں جاتے, مال کا وارث نہیں بناتے. یاد رکھیں یہ الزام محض ہے اور کوئی زبان ہے. ادھر دیکھیں کیا خوش نصیبی ہے آپ کی اور میری الحمدللہ. کوئی ابو بکر پر اعتراض کر رہا ہے اور ہم ابو بکر کا دفاع کر رہے ہیں. یہ قسمت کی بات ہے نا, یہ بات قسمت کی ہے. ہم ابو بکر کا دفاع کر رہے ہیں. ابو بکر جیسی ہستی, اللہ اکبر کبیرہ. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے آیات کا انبار لگا دیا ہے. یہ آیت بھی ابو بکر کے بارے میں, یہ آیت بھی ابو بکر کے بارے میں, یہ آیت بھی ابو بکر کے بارے میں, حتیٰ کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, اس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا رحمہ اللہ نے, یہ آیت یہ حضرت علی فرماتی ہے, قسم اٹھا کر فرماتی ہے حضرت علی اور مرتضی, یہ ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے. والذی جاء بالصدق, ایک وہ ہے جو صدق لے کے آیا اور ایک وہ ہے جو صدق لے کے آیا. والذی جاء بالصدق, ایک وہ ہے وصدق به, اس صدق کو اس نے سچ کہا. یہ کون ہے کہ جس نے سچ کو سچ کہا؟ ابو بکر ہے جس نے سچ کو سچ کہا. ابو بکر وہ ہے جس نے سچ کو سچ کہا, جس نے نبی کو سچ کہا, جس نے دین اسلام کو سچ کہا. بے مثال قربانیاں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اور خلفاء کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے. کیا کہ ٹاٹ, اب میرے خیال کے مطابق مجھے اختتام کر ہی دینا چاہیے. ہاں تو چونکہ اشارہ مجھے تھوڑا سا مل رہا ہے, میں دیکھنے سے پہلے سمجھ گیا ہوں تو عرض یہ کر رہا ہوں. فرمایا کہ ٹاٹ کا لباس, امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر نے اپنا سارا مال اسلام پہ لگا دیا, کپڑے کے تاجر تھے اور ایک وقت وہ آیا کہ ایک پائی بھی نہیں بچی, اسلام پر لگایا. کیسے لگایا؟ وہی حضرت بلال کو خریدا, حضرت سنیرہ کو خریدا اور بہت سارے قیدیوں کو خریدا اور غلاموں کو خریدا اور آزاد کر دیا اور مال نہ بچا. ٹاٹ پڑا تھا گھر میں, اس کو سی دیا اور سی کر اس کا لباس یہ وطن کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا, فرمایا کہ آج جا کر خوشخبری سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کا یہ لباس ٹاٹ کا اتنا پسند آیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جیسے ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے تم سب ابو بکر کی ابتدا میں ٹاٹ کا لباس پہنو. سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بالکل ہی آخری بات مجھے مولوی صاحب سنانے دے, ہاں یہ اجازت لیتا ہوں. ایک آیت ذہن میں آ گئی, یہ اب وہ آ گئی ہے تو کہتا ہی جاؤں میں. حضرت ابو بکر صدیق مدینہ ہے, جمع ہوا ہے. اچھا اچھا, نعرہ تکبیر, خلافت راشدہ, تاج و تخت ختم نبوت, صداقت صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, نعرہ تکبیر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہے, جا رہے ہیں. مدینہ منورہ میں دشمن کون تھے؟ دو قسم کے لوگ, ایک منافقین, دوسرے یہودی. اور مکہ المکرمہ میں کون تھے؟ مشرکین مکہ, یہ تھے اسلام کے دشمن. تو یہودیوں کے پاس سے گزرے, ایک مجمع تھا,
تو کچھ یہودی مل کر کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے دیکھو محمد کی بات سنو صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں زکوٰۃ دو، کہتے ہیں زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کی بات آ گئی۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اگر زکوٰۃ مانگتا ہے تو ایک یہودی نے نقل کفر نباشت اللہ کی اتنی گستاخی کر دی، کہنے لگا کہ اگر اللہ زکوٰۃ مانگتا ہے تو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ اس نے اتنی بڑی گستاخی کر دی۔ حضرت صدیق اکبر اکیلے تھے، وہاں سے گزر ہو رہا تھا، اکیلے ابو بکر تھے، لیکن ابو بکر ہو اور اللہ کے رسول کی گستاخی ہو رہی ہو اور خاموشی سے چلا جائے، پھر تو ابو بکر نہ ہوا۔ ابو بکر خاموش کبھی، بھرا مجمع تھا یہودیوں کا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے زوردار کھینچ کے تماچا لگایا یہودی کو، اتنا زوردار تماچا کھینچ کے لگایا، اپنی زبان چاہتے نے منہ پھیر گئی، ایہو جی پئی کے منہ پھیر گئی، ایسا تماچا زور سے لگایا، سیدھا مسجد نبی میں آئے۔ یہودی سارے پیچھے سے آگے جو کھڑے تھے نا وہاں، آپ کے یار نے ہمارے بندے کو تھپڑ لگایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر یہ آئے ہوئے ہیں، آپ نے تھپڑ مارا؟ یاد رکھیں ایک بات، پوری زندگی میں ابو بکر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ایک بھی جھوٹ آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ پوری سیرت ابو بکر کی ایک جھوٹ پوری زندگی نہیں بولا، ایک بھی نہیں بولا، ایک بھی نہیں بولا۔ کسی کتاب سے ثابت کر دو مجھے۔ فرمایا جی میں نے تھپڑ مارا۔ اچھا خاموشی، کیوں مارا تھا تھپڑ؟ اس نے اللہ کی گستاخی کی۔ ان سے پوچھا، وہ تو تھے جھوٹے لوگ، جھوٹ بول گئے کیا؟ نہیں جی کوئی گستاخی نہیں کی۔ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ ابو بکر نے سچ کہا، لیکن سب جھوٹے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ویسے تھپڑ کھینچ کے لگا دیا، ہمارے بندے کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دعویٰ کیا انہوں نے گستاخی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اگر اس نے گستاخی کی ہے جس کو تو نے تھپڑ مارا ہے، اس نے یہ جملہ کہا ہے تو گواہ لاؤ۔ حالانکہ حضور کو پتا تھا کہ ابو بکر سچ بول رہے، لیکن کل دنیا یہ نہ کہے، اپنے ساتھی کے لیے یہ گواہ کا مطالبہ بھی نہ کیا اور عدالتی کارروائی بھی پوری نہ کی اور طرفداری کر دی۔ فرمایا کہ گواہ ہے تو لاؤ۔ صدیق اکبر نے کیا کہا جی میں اکیلا تھا، اس وقت کوئی اور مسلمان موجود نہیں تھا اور یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر کو کہا یا تو آپ گواہ لائیں، اور اگر گواہ نہیں لاتے تو یہ لوگ ہیں منکر، اور یہ ان سے ہم قسم لے لیں گے، یہ قسم کھا گئے نا کہ گستاخی نہیں کی تو پھر تماچے کا بدلہ تماچا ہوگا۔ اے ابو بکر پھر آپ تیار ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ کہہ کر بیٹھ گئے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے گستاخی کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فیصلہ ابھی ختم ہی کیا تھا، سنایا ہی تھا، سنا کے بیٹھے ہی تھے، آنن فانن جبریل علیہ السلام آئے اور چوتھے پارے کی یہ آیت نازل کر دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تو جا اور جا کر کہہ دے محمد کی عدالت لگی ہوئی ہے، اور اس وقت ابو بکر کے لیے گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میرے نبی کو جا کر کہہ دے اگر ابو بکر کے حق میں کوئی گواہی نہیں دیتا، میں رب العالمین گواہی دیتا ہوں۔ لقد سمع اللہ، کتنی تاکیدات ہیں، لام ہے، قد ہے، ماضی کا صیغہ ہے، البتہ تحقیق سن لیا کس نے؟ اللہ نے۔ لقد سمع اللہ نے سن لیا قول الذین، ان یہودیوں کی بات کو، قالوا ان اللہ فقیر، جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ سچے بن رہے تھے، میری عدالت
نے قانونی کارروائی کر دی تھی، لیکن میں کیا کروں، اب ابو بکر کے مبارک چہرے پر کسی یہودی کا تماچا ہاتھ نہیں پڑے گا، یہ یہودی کا ہاتھ گندا ہے۔ میرے رب کو گوارا نہ ہوا کہ ابو بکر کے مبارک چہرے پر کسی گندے کا ہاتھ آئے۔ اللہ نے دفاع کیا ابو بکر کا۔ معلوم ہوتا ہے ابو بکر کا دفاع کرنا سنت اللہ ہے۔ جی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ کس نے گواہی دی؟ اللہ نے۔ کس کے حق میں گواہی دی؟ یہ تو خاندان ہی عجیب ہے، بڑا عجیب خاندان ہے۔ منافقین نے سیدہ پر، سیدہ عفیفہ صدیقہ کائنات، صدیقہ کبریٰ پہ تہمت لگائی منافقین نے، مدینہ نے۔ کس کی بیٹی ہے؟ بولے ادھر باپ کے حق میں گواہی کس کی؟ توجہ ہے؟ باپ کے حق میں گواہی۔ اب آپ بتائیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں ابو بکر کی تعریفیں زیادہ کرتے ہو۔ میں نے کئی جمعے وہاں پر اپنی مسجد میں، وہاں کئی جمعے صحابہ کی تعریف کرتا رہا، کبھی کسی صحابی کی، کبھی کسی صحابی کی۔ ایک بدعتی تھا، صحیح تو اہل بیت کی تعریف تھوڑی کریں دیو، صحابہ کی تعریف زیادہ کریں دیو۔ میں کہا اہل بیت کی تعریف کا اپنا موقع ہے، جب وہ آئے گا تو وہ بھی کریں گے، کرتے ہیں۔ حضرت حسین کا واقعہ کربلا خوب بیان کرتے ہیں ہم الحمدللہ، اور کافی دیر تک جمل لیٹ کر دیتے ہیں ہم، یعنی چلتا رہتا ہے واقعہ، ہم لمبا نہیں جاتے، بیان کرتے ہیں۔ موقع آئے گا ہم بیان کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کیا کہ جن کی تعریفیں میرے رب نے کی ہیں ہم کیوں نہ کریں ان کی تعریف، جن کا دفاع اللہ نے کیا۔ اب باپ کے بارے میں گواہی کس نے دی؟ اللہ نے دی نا گواہی۔ منافقین مدینہ نے جب سیدہ کائنات پر، عفیفہ کائنات پر، المبرات من السماوات السبع پر تہمت لگائی ہے، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، کسی کو بھی۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، بچے نے گواہی دی۔ جریج پر تہمت لگی، بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی۔ لیکن ادھر باپ کے حق میں گواہی اللہ نے دی، اور جب بیٹی کا مسئلہ آیا، حضرت عائشہ صدیقہ کی عفت کا، طہارت کا، پاک دامنی کا مسئلہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے باپ سچا ہے میں 2 رکوع لازم کر کے گواہی دیتا ہوں، ایسے بیٹی بھی سچی ہے۔ باپ صدیق ہے اور بیٹی صدیقہ ہے، اس خاندان کی کیا کہنا ہے؟ اس خاندان جیسا اور کوئی خاندان۔ اور واقعتاً صحابہ خود رشک کرتے تھے، صحابہ رشک کرتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی خود صحابی ہے تو باپ صحابی نہیں، خود صحابی ہے تو بیٹا صحابی نہیں، اگر خود صحابی ہے اور بیٹا بھی صحابی ہے تو بھائی صحابی نہیں، اور بیوی صحابیہ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا ایسا گھرانہ کہ خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، گھر والی بھی صحابی، بیٹے سارے صحابی، تمام بیٹیاں صحابی، حتیٰ کہ جس کا غلام بھی صحابی، عامر بن فہیرہ بات کر رہا ہوں، عامر بن، اچھا پہلے میں اتنا بیان کرتا تھا کیا ابو بکر کا غلام بھی صحابی، صرف میں پہلے اتنا بیان کرتا تھا، لیکن جب میں نے عامر بن فہیرہ کے حالات پڑھے تو وہ تو بدری صحابی ہے، ابو بکر کا غلام بدری صحابی، سب کہیں سبحان اللہ جی، اتنی قسمت والا صحابی۔ اور پھر میں نے پڑھا کہ ایک بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر کا ہے، عبد الرحمن ابن ابی بکر کا ایک بیٹا ہے، فرمایا وہ بیٹا بھی صحابی تو ابو بکر کا پوتا بھی صحابی۔ اب دیکھیں ابو قحافہ صحابی، ابو بکر صحابی، عبد الرحمن صحابی، عبد الرحمن کا بیٹا صحابی، یہ 4 نسلیں صحابی ہے۔ ایسا جو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، یہ صرف کس کی قسمت ہے؟ صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو اہل بیت کو الگ کیا ہوا ہے اور صحابہ کو الگ کیا ہوا ہے، آپ نے نام سنا
کہ ایک اہل بیت میں سے ایک کا نام ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. نام سنا ہے آپ نے؟ توجہ ہے آپ حضرات؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. توجہ دے آپ حضرات، قیمتی بات سنانے لگا. یہ کہتے ہیں لوگ یہ ہمارے ہیں اور ابو بکر سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. ویسے ان کا جو فطری سلسلہ ہے وہ یہ کہ امام جعفر صادق بیٹے ہیں محمد باقر کے، محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے. یہ ہے اصل میں سلسلہ نسب ان حضرات کا. لیکن کسی نے پوچھا امام جعفر صادق سے رحمت اللہ علیہ سے، آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کنہوں نے پوچھا؟ اور امام زین العابدین کا قول تو پہلے سنا چکا ہوں، وہ یاد ہے کہ ان کا کیا مرتبہ حضور کے سامنے، کتنا قرب. میں مجھ سے پوچھتے ہو جو آج قرب ہے وہی قرب تھا زندگی میں جو تھا، آج وہی قرب. اب ذرا سنیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا. مجھ سے ابو بکر کے بارے میں پوچھتے ہو؟ بھلا کوئی اپنے نانے کو بھی گالی دیتا ہے؟ یہ کس نے جواب دیا؟ فرمایا کہ میں ابو بکر کو گالی نہیں دے سکتا. ابو بکر عربی عبارت پڑھ دوں میں، ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے. میں 2 رشتوں سے ابو بکر کی اولاد ہوں. کتنے رشتوں سے؟ 2 رشتوں سے. کون فرما رہے ہیں؟ جو لوگ اہل بیت کی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور صدیق اکبر کے خلاف، ان کو چاہیے کہ امام جعفر صادق کی پیروی کریں. امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ لا سبو، میں گالی نہیں دے سکتا. کس کو؟ ابو بکر کو. میں صبر نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے کتنی مرتبہ جنا؟ 2 مرتبہ. یعنی 2 لحاظ سے ابو بکر میرے رشتہ دار ہیں، میرے نانا بنتے ہیں. اب میں کیسے آپ حضرات کو سمجھاؤں؟ اس وقت تو نیند کا وقت ہے. کیسے سمجھاؤں میں، کیسے سمجھاؤں؟ سمجھا دو جی، سمجھا دو. اچھا ذرا توجہ فرمائیں. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ذرا سلسلہ دیکھنا. ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن، حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن کی بیٹی اسما. ایک تو وہ اسما ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی اپنی بیٹی ہے. ایک حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ بھی اسما ہے، اسما بنت امیس. ہم ذرا ادھر ادھر نہیں جانا چاہتے، ذرا توجہ رکھیں آپ ذرا. تو یہ کس اسما کی میں بات کر رہا ہوں؟ عبد الرحمن کی بیٹی. سلسلہ پھر ذرا ذہن میں رکھیں. ابو بکر، عبد الرحمن، آگے اسما. تو اسما کیا لگی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی. اب ذرا دوسرا سلسلہ کیا؟ ابو بکر محمد بیٹے ہیں نا کس کے؟ نیچے آ جاؤ. قاسم احد الفقهاء السبع بالمدینہ المنورہ. سمجھ آ رہی بات؟ مدینے کے جو 7 بڑے فقیہ تھے ان میں سے ایک قاسم ہے. پھر کہتا ہوں کیا؟ ابو بکر محمد قاسم. اب ذرا توجہ دیں. 2 بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا. ادھر محمد نے، ادھر عبد الرحمن نے. یہ مشورہ کیا میرا بیٹا ہے. محمد نے کہا میرے بیٹے کا نام دیکھیں بھلا دیا. کیا؟ قاسم. میرا بیٹا ہے، آگے آپ نے بولنا ہے، میرا بیٹا ہے قاسم، میں اس کا رشتہ مانتا ہوں. عبد الرحمن کو کہا، اپنے بھائی کو کہا آپ کی بیٹی کا. کس کا؟ انہوں نے کہا بھائی جان رشتہ ہو گیا، بات پکی ہو گئی، رشتہ ہو گیا. اب جب ان کی ہوئی شادی تو توجہ رکھیں کہیں آگے گڑبڑ نہ ہو جائے، بھول نہ جائے آپ حضرات کو. ایک لڑکی پیدا ہوئی. وہ لڑکی، اس کا نام ہے ام فروا.
اس کا نام کیا ہے جی؟ جب آپ کو یہ یاد ہو گیا ام فروہ، اب میں صرف یہ پوچھوں گا آپ حضرات سے، اس ام فروہ کے باپ کا نام؟ دیکھا بھول رہے ہیں آپ حضرات، قاسم، اور پھر کہ ماشاءاللہ قاری صاحب کو یاد ہے قاسم، ماں کا نام اسما۔ ام فروہ یہ لڑکی پیدا ہوئی، اس ام فروہ کا نکاح باپ کون؟ قاسم نے جب ان سے رشتہ مانگا گیا، اور رشتہ مانگا کس نے؟ سب کہیں سبحان اللہ۔ یہ آواز نہیں آئی، مجھے تو آواز مزہ نہیں آیا۔ رشتہ مانگا کس نے؟ آؤ لوگوں، تم کہتے ہو صحابہ الگ ہیں، اہل بیت الگ ہیں، آؤ آپ کو بتائیں ان کی تو رشتہ داریاں ہیں، یہ تو شیر و شکر ہیں، یہ تو ایک ہیں، یہ جدا نہیں ہے۔ جو کہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں، صحابہ کو نہیں مانتا، خدا کی قسم وہ اہل بیت کو نہیں مانتا، وہ اہل بیت کو نہیں مانتا، جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اب یہ لڑکی نام کیا ہے جی؟ ام فروہ۔ اس لڑکی کا رشتہ مانگا کس نے؟ اس لڑکی کا رشتہ مانگا امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کے لیے۔ امام زین العابدین نے مانگا، اور بیٹے کا نام میں پہلے بتا چکا ہوں، محمد باقر۔ بولیں جی کیا؟ محمد باقر۔ اب مجھے بتائیں کہ جی امام زین العابدین کے بیٹے کا کیا نام ہے اور قاسم کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ بڑی میں نے محنت کی ہے جی۔ کیا امام زین العابدین کے بیٹے کا نام محمد باقر اور قاسم کی بیٹی کا نام ام فروہ۔ اب خامد، اب میں پوچھوں گا خامد اور بیوی کا نام۔ خامد کا نام محمد باقر اور بیوی کا نام ام فروہ۔ یہ ام فروہ یہ کون ہے؟ ابھی نہیں پوچھتا، آگے ذرا آگے چلے آپ۔ جب ان کی ہوئی شادی، اللہ پاک نے ان کو ایک لڑکا عطا فرمایا، اس لڑکے کا نام ہے امام جعفر صادق۔ کہ کیا سچ کہا نا امام جعفر صادق نے؟ کیا کہ کوئی آدمی اپنے نانا کو بھی گالی دیتا ہے؟ کیا ولدنی ابو بکر مرتین، میرا نانا لگتا ہے۔ کون میرا نانا لگتا ہے؟ ابو بکر۔ اور ابو بکر دو رشتوں سے میرا نانا لگتا ہے۔ کیا ایک میری جو ماں ہے، میری ماں، ذرا توجہ کریں، امام جعفر صادق کی ماں ام فروہ، یہ ابو بکر کی رشتہ دار ہے دو طریقے سے ہے۔ وہ کیسے ہے بھلا؟ اس لیے کہ جب یہ ام فروہ یہ اسماء کی بیٹی ہے، یہ اسماء کی بیٹی ہے، تو ام فروہ کی ماں وہ بھی ابو بکر تک رشتہ پہنچا، اور ام فروہ کے باپ کا رشتہ بھی۔ آپ کو سمجھ آئیے میری بات؟ ام فروہ کا جو باپ ہے، یعنی میں یوں کہوں ام فروہ کا ددی حال اور ام فروہ کا ننے حال وہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ اب کیسے میں سمجھاؤں؟ اس سے بڑھ کر تو میں نہیں سمجھا سکتا۔ ولدنی ابو بکر مرتین، میں ابو بکر کو گالی کیسے دوں؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت ابو بکر کی محبت پر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔